آگے اللہ فرماتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ جو رخ تبدیل کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ ایک تو آپ کی خواہش تھی، ہم نے پوری کر دی۔ دوسرا ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جو ہم قبلہ کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون ہماری اتباع کرنے والے ہیں اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے والے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے سپارے کا خلاصہ، مختصر ترجمہ، تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ دوسرے سپارے کے پہلے صفحے پہ اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے۔ تحویل قبلہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز ادا کی جا رہی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے، مسجد حرام کو بنا دیا جائے، اور اتنی شدید خواہش تھی کہ وہ زبان سے بھی بیان نہیں ہو رہی تھی۔ صرف آسمان کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھ رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیغمبر ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ مفسرین کرام اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب غم حد سے بڑھ جائیں، پریشانیاں جب حد سے بڑھ جائیں، اور زبان تمہاری لاچار ہو جائے کچھ کہنے سے، تو یہ سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان پریشانیوں کے حل کے لیے بار بار آسمان کی طرف دیکھا کرو۔ آسمان کی طرف اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے کہ یہ میرا بندہ بار بار میری طرف دیکھ رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اور اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو خواہش ہے ہم اس کو پورا کیے دیتے ہیں۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے رخ انور کو کعبۃ اللہ کی طرف کر لیجئے۔ اب بیت المقدس آپ کا قبلہ نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ کو ہم نے آپ کا قبلہ بنا دیا ہے۔ اور یہ محلہ بنو سلمہ تھا مدینے میں، اور وہاں پر مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ اس ظہر کی نماز کے دوران 2 رکعتیں ہو چکی تھیں، تب یہ حکم نازل ہوا کہ آپ اپنے رخ کو، چہرے کو بیت اللہ کی طرف موڑ لیجئے۔ نماز کی حالت میں ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کیا، اور جب اللہ کے نبی نے کیا تو یقینی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی مسجد کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلے، کہ 2 رکعت تو ہو گئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور 2 رکعت ہو گئی کعبۃ اللہ کی طرف، تو اس مسجد کو کیا نام دے دیا گیا؟ مسجد قبلتین۔ اور ایک صحابی جب نماز پڑھ کے نکلے تو عصر کی نماز کے دوران وہ ایک مسجد کی جانب سے جب گزرے تو انہوں نے یہ حکم نماز میں ہی لوگوں کو سنا دیا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارا قبلہ بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی جب یہ سنا تو نماز کی حالت میں ہی انہوں نے بھی اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر لیا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، آپ بار بار اپنے چہرے کو اب آسمان کی طرف اٹھا رہے اپنی نگاہ کو، تو ہم جانتے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور یہ محلہ بنو سلمہ جو ہے نا، اس کے شمال میں ایک بیر روما، یعنی کہ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اس کے شمال میں کنواں تھا، اور اس کا جو مالک تھا، کنویں کا جو مالک تھا، وہ کچھ چیزیں لے کر یا آدھا سا لے کر لوگوں کو پانی دیا کرتا تھا پینے کا۔ میٹھا پانی تھا، ظاہر اس خریدتا تھا، لوگ خریدتے تھے، وہ بیچتا تھا۔
تو صحابہ کرام رضوانُल्लाह अलैहिम अजमईन को भी मीठे पानी की तो ज़रूरत थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस रोमा अल-गफ़ारी, उसका नाम क्या था, रोमा अल-गफ़ारी, उससे कहा, ऐ गफ़ारी, क्या जन्नत के चश्मे के बदले में तुम अपने ये मीठे पानी का कुआं फरोख्त करते हो? उसने कहा, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरी आमदनी का एक ही ज़रिया है, ये मेरी आमदनी का, पेट पालने का एक ही ज़रिया है, मैं इसको नहीं कर सकता। सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दामाद रसूल, जब उन्होंने ये सुना कि एक चश्मे के बदले, वो जन्नत के चश्मे के बदले ये कुआं खरीद कर दे दिया जाए, अल्लाह के रसूल ये ऑफर सिर्फ इसके लिए थी या और किसी के लिए भी है? फरमाया, जो भी खरीद के देगा जन्नत में उसको चश्मा दिलवाना मेरी जमानत। उस्मान बिन अफ़्फ़ान गए उसके पास, बोलो कितनी रकम है इसकी, कितनी देनी है, मैं खरीदना चाहता हूं इसको। अल्लाह अकबर, उस्मान तो फिर उस्मान है ना। उसने कहा 35,000 दिरहम, 35,000 दिरहम, ये लीजिए 35,000 दिरहम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब कोई भी शख्स कोई कीमत दे के यहां से पानी नहीं खरीदेगा, मैं उस्मान तमाम मदीने वालों के लिए इस कुएं के पानी को वक्फ करता हूं फी सबीलिल्लाह, लोग पिए, लेकर जाएं, जो दिल चाहे इसका करें। अल्लाह अकबर, यह है खर्च करने वाले उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारी मस्जिद भी मकरूज़ है, पता है आपको, 2 लाख रुपए की मकरूज़ है, रमज़ानों में अदा करने हैं इंशाअल्लाह ताला। हार्डवेयर वाले के पैसे अलग हैं, सीमेंट वाले के अलग हैं, मजदूरी वाले के अलग हैं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसा जिगरा पैदा कीजिए। 35,000 दिरहम, ये लो 35,000 दिरहम, और मामला ख़त्म करो। यहाँ पे जाकर मालूम कीजिएगा इमाम साहब से कितने की रसीदें बाकी हैं, 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार की हों तो कोशिश करें कि उसको निपटा दिया जाए। आगे अल्लाह फरमाता है, आपको पता है कि हमने ये किबला जो रुख तब्दील किया उसकी वजह क्या है, हम क्या देखना चाहते थे? एक तो आपकी ख्वाहिश थी, हमने पूरी कर दी। दूसरा, हम ये देखना चाहते थे कि जो हम किबला काबतुल्लाह को बना रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि कौन हमारी इत्तिबा करने वाले हैं और कौन अपनी एड़ियों के बल पलट जाने वाले हैं। हम ये देखना चाहते हैं। हमारे फरामीन, हमारे अहकामात दर हकीकत इसलिए होते हैं कि हम देखें कि हमारे इत्तिबा कौन कर रहा है। आपने वो मिसाल सुनी है ना, हदीस सुनी है ना, कि अफ्तार में जल्दी करो तो हमेशा खैर में रहोगे। जल्दी करने का मतलब क्या है कि अजान से 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले नहीं, जिस वक्त गुरूब आफ्ताब का टाइम शुरू हो गया, आफ्ताब गुरूब हो गया और अजान की निदा तुम्हारे कानों में पड़ गई, बस उसके बाद देर नहीं करनी, फौरन अफ्तार करना है, हमेशा खैर में रहोगे। अगर एक कहने वाला कहे कि क्या हो गया, अभी तो मौसम भी ठंडा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मौसम भी ठंडा है, अगर 6:40, 5:40 पे अगर ये हो रहा, 6:40 पे अगर रोजा अफ्तार हो रहा है तो क्या हो गया, 7 बजे खोल लेंगे, 8 बजे खोल लेंगे, 9 बजे खोल लेंगे? नहीं, अहकाम शरीयत आपको और मुझे ये समझा रही है कि हमने तुम्हारा स्टैमिना चेक नहीं करना कि तुम्हारा स्टैमिना कितना है, तुम कितने भूखे प्यासे रह सकते हो, 12-12 घंटे, 24-24 घंटे, 48 घंटे, तुम, हमने ये नहीं देखना। हमने ये देखना है कि हमारी इत्तिबा करने वाला कौन है, हमारी पैरवी करने वाला कौन है, हमारा फर्माबरदार कौन है। तो किबले का रुख भी इसलिए तब्दील किया कि हम देखें कि कौन है वो कि जो हमारी इत्तिबा करता है। और हमने देखा, इसमें एक नुक्ता समझ लीजिए कि तकलीद और सल्फियत में क्या फर्क है। तकलीद और सल्फियत में क्या फर्क है? तकलीद का माना यह होता है कि एक शख्स को मुतय्यन किया और उसके ऊपर पूरी शरीयत की इमारत रख दी, अब वो जो बोलेगा वो करेंगे। ये क्या है? ये तकलीद है। एक शख्स को मुतय्यन किया, इमाम बना दिया उसे, और पूरी शरीयत की इमारत उस शख्स के ऊपर रख दी, अब जो ये बोलेगा हम वो करेंगे। ये क्या है? तकलीद। अल्लाह अकबर। और सल्फियत क्या है? दावत क्या है? शरीयत का हुक्म क्या है? वो ये कि कुरान और हदीस बयान करे वो कोई भी करे, कुरान और सुन्नत बयान होना चाहिए करने वाला कोई भी हो, लेकिन फहमे सल्फ की रोशनी में करे। जिस तरह सल्फ ने कुरान और सुन्नत को समझा, जिस तरह सल्फ ने कुरान और हदीस को समझा,
اس انداز سے قرآن و حدیث کو بیان کرے، فرمایا یہ سلفیت ہے، یہ دعوت ہے، اور یہی منہج ہے، اسی کے اوپر کاربن رہنا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تقلید اور سلفیت، ایک شخص کو متعین کر کے کہہ رہا ہے ابھی جو بولے گا وہ کرتے رہیں گے، نہیں جی اس کو ہم نہیں مان سکتے، یہ رد ہے، بالکل اس کو انکار ہے۔ ہاں قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں، کہنے والا کوئی بھی ہے، لیکن فہم سلف کی روشنی میں بیان کر رہا ہے، اس کا حکم ہم مانیں گے، اس کی بات مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی بات نہیں کر رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ان لوگوں کا، کن کا؟ یہودیوں کا، منافقین کا، مشرکین کا، کہ جب قبلے کا رخ تبدیل ہوا نا تو اعتراض تو ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے اعتراض۔ یہودیوں کی تو عادت ہی ہے کہ وہ اعتراض کرتے رہیں، کیا فرق ہے، کیا ہو گیا اس سے قبلہ اس طرف کر دیا تو؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس کی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دیجئے کہ للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم دکھا دیتا ہے۔ تمہیں نہیں ملتی ہدایت، کیا کریں، تمہاری عقلوں کا فطور ہے۔ اور جنہوں نے ہماری بات کو مان کے قبلے کا رخ تبدیل کر لیا، ان کے لیے اللہ اکبر جزائیں ہی جزائیں ہیں، انعام ہی انعام ہے۔ اللہ اکبر، آگے توجہ کے ساتھ بہت اہم آیت اور بہت مشہور آیت بیان کی جا رہی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بشیء، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، بڑی چیز سے ہم نے تمہیں آزما دیا تو تم تو پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے جاؤ گے، تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے، من الخوف، دشمن کے خوف کے ذریعے، والجوع، بھوک کے ذریعے، کرونا آ گیا، ساری مارکیٹ بند ہو گئی، تمام تباہ و برباد ہو گیا، تہس نہس ہو گیا، معیشت، پیسہ نہیں ہے، بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کوئی جان ہم نے لے لی، کوئی قرابت دار تم سے چھین لیا، اس کا انتقال ہو گیا، تم پریشان، ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ اور پھر وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہارے باغ ہیں اور پھل سارے کے سارے سڑ گئے، تمہارا کھیت ہے، سبزیاں ساری کی ساری برباد ہو گئی، سڑ گئی، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ صبر کسے کہتے ہیں یہ سن لیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ دل کو اپنی ناراضگی سے روک لے، دل ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی پریشانی کے آ جانے پہ، ارے یہ کیا ہو گیا، ارے مجھے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، یہ کیوں ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ہونا تھا، نہیں۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ جو بھی مصیبت اور جو بھی پریشانی آئی ہے اپنے دل کو ناراض نہ کریں، ناراض نہ ہو۔ اور یہ ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ابن قدامہ رحمہ اللہ کا ایک قول کہ صبر کہتے کسے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دل کو ناراضگی سے روک لیں، ذہن میں دل میں خیال نہیں ہونا چاہیے بالکل ارے یہ کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ہی کیوں ہو گیا۔ ابن قدامہ نے بتایا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ ایک شق جو بیان کی انہوں نے صبر کی وہ یہ کی کہ کوئی مصیبت اگر تمہارے اوپر آ جائے تو فوری طور پر اس پہ صبر کرنا ہے، یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، کیونکہ مصیبت کے وقت ہی تو صبر ہے، اس کے بعد تو پھر آہستہ 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 بندہ ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے، لیکن جس وقت مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، اسی وقت تمہیں کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے صبر کی۔ اور دوسری قسم صبر کی یہ ہے کہ فوراً مصیبت کا سن کے، پریشانی کا سن کے کیا کہنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، دل کو تسلی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی طرف سے ہوا جو ہوا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا، ہم بھی اسی کے ہیں اور ہمیں بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جو تیسری قسم ہے صبر کی، وہ ذرا توجہ سنیے گا، کہ اپنی ذات سے بالکل یہ احساس ہی نہ ہونے دیں، اپنی ذات سے بالکل یہ احساس ہی نہ ہونے دیں کہ میرے اوپر کوئی مشکل و پریشانی اور مصیبت آ چکی ہے۔ اس کی دلیل سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، بچہ فوت ہو گیا تھا، لڑکا فوت ہو گیا تھا، اور یہ ام سلیم کیسی صابرہ شاکرہ
اور میں کہتا ہوں کتنا بڑا جگرا ہوگا، کتنا بڑا جگرا ہوگا کہ بچے کی میت ہے دوسرے کمرے میں، شوہر آ رہا ہے، کھانا پیش کر رہی ہوں اسے کھانا کھلا رہی ہیں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی، کھانا کھلا رہی ہیں اپنے شوہر کو، بناؤ سنگھار کر رہی ہیں، ازدواجی تعلقات تک قائم ہوتے ہیں۔ اگر حدیث کی روشنی میں یہ بات بیان نہ کی جاتی تو شاید ہمیں یقین نہ آتا، لیکن یہ حدیث ہے، بیان ہو رہی ہے کہ ام سلیم کا جگرہ اتنا بڑا تھا صبر کے لیے کہ اپنی ذات سے بالکل احساس ہی نہیں ہونے دیا اپنے شوہر کو بھی کہ تم کسی پریشانی اور مصیبت میں گرنے والے ہو۔ کیا جگرہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے شوہر سے کہتی ہیں یہ بتائیے اگر کوئی آریتن ہمیں کوئی چیز ہمارے پاس رکھوا دے اور پھر وہ ہم سے مانگے تو ہمیں دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل دینی چاہیے، اس پہ ہمارا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہمارا کیا حق ہے اس کے اوپر، دے دینی چاہیے فوراً۔ فرمایا بس اللہ رب العالمین نے ہمیں جو اولاد دی تھی وہ ہم سے لے لی ہے، آپ کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ یہ صبر ہے، کیا جگرہ ہے۔ فرمایا اپنی ذات سے احساس ہی نہیں ہونے دینا دوسرے کو، سامنے والے کو، کہ میں کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہوں۔ یہ بھی بڑی اعلیٰ قسم ہے صبر کی۔ اور چوتھی قسم جو بیان کی نا ابن قدامہ نے، فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آ جائے نا تو گریبان چاک نہیں کرنا ہے، نوحہ نہیں کرنا، مار پیٹ نہیں کرنا، سینہ کو بھی نہیں کرنا، ہائے مر گیا، ہائے میں مر گئی، واہ ویلا نہیں کرنا، چیخو پکار نہیں کرنا، دوسرے سے چمٹ کے اس طرح رونا کہ بالکل اپنا کوئی حال ہی کا نہیں پتا۔ فرمایا نہیں، اللہ اکبر، نوحہ نہ کرنا، رخسار نہ پیٹنا، اپنے سینہ کو بھی نہ کرنا، شکوے شکایت نہ کرنا، یہ بھی صبر کی بڑی اعلیٰ قسم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے صبر۔ اور ایسے صابرین کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، خوشخبری۔ صبر کرنے پہ خوشخبری کیا ہے؟ آگے آیت میں بیان ہو گیا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ اللہ اکبر۔ ایسے صابرین کے لیے، ایسے صابرین مردوں اور عورتوں کے لیے کیا ہے؟ صلوات۔ یہ تو پلورل ہے، جمع ہے صلوات۔ التحیات للہ والصلوات، وہی والصلوات۔ اس کی سنگولر کیا ہے؟ الصلاۃ۔ صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے 3 مطلب ہیں، صرف سنگولر کے، ابھی صلوات کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اس کی واحد کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے 3 مطلب ہیں۔ 3 مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق دے گا اس شخص کو اپنی فرما برداری کرنے کی، توفیق دے گا اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ تو صلاۃ کا پہلا معنی کیا ہے کہ اللہ توفیق دے گا اس شخص کو کہ وہ ہمارا فرما بردار بن جائے، اللہ توفیق دے گا اس شخص کو کہ وہ گناہوں سے باز آ جائے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، کچھ ممکن نہیں ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ واحد ہے اور اس میں 3 خوبیاں ہیں۔ اب آگے جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں ان کو صلاۃ نہیں، ان کو صلوات ملنے والا ہے۔ صلوات کیا ہے یہ اللہ جانے۔ اللہ اکبر، کتنی رحمتیں ہوں گی، کیا برکتیں ہوں گی، کیا اعزازات اور کیا انعامات ہوں گے، یہ تو اللہ ہی جانے۔ تو صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اور صرف صلوات نہیں، ورحمہ، رحمت ہے۔ رحمت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آپ کی کوئی کھوئی ہوئی چیز آپ کو مل جائے، کوئی چیز گم ہو گئی نا، صبر کر لو، اللہ کہتا ہے صبر کر لو، ورحمہ، ہم دلا دیں گے، ہم اس سے اچھی بھی دلا سکتے ہیں تمہیں، تم صبر کر لو، چیخو پکار واویلا نہیں کرو، گردان چاک نہیں کرو، شکوے شکایتیں نہیں کرو، اگر کوئی چیز چلی گئی ہے ہم اس سے بہتر تمہیں دیں گے، ورحمہ، یہ ہم کہہ رہے ہیں۔ اور تیسری بات، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اللہ اکبر، ہدایت بھی ہم تمہیں دیں گے، ہدایت کا راستہ بھی دکھائیں گے۔ یہ کیوں مل رہے ہیں، یہ انعامات کیوں مل رہے ہیں؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ استاد جب سکھاتا ہے نا بچوں کو تو وہ پہلے تو کبھی اورل کے ذریعے زبانی سمجھا رہا ہوتا ہے، سکھا رہا ہوتا ہے، بچے بولتے ہیں سر سمجھ میں نہیں آ رہا، استاد جی کھڑے ہوتے ہیں، مارکر لیتے ہیں اور بورڈ پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو اب تمہیں میں بورڈ کے ذریعے سمجھاتا ہوں، زبانی تو تمہیں اورل سمجھ میں نہیں آیا ہے،
اب میں تمہیں ذرا بورڈ کے ذریعے نقش و نگار کر کے سمجھاتا ہوں کہ میں کہہ کیا رہا تھا، کیونکہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ وہ ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آگے اسی آیت کے فوراً بعد صبر تو آپ کو سمجھا دیا، لیکن ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ یہ آیت لے کر آ گیا۔ صفا مروہ جب آتا ہے ذہن میں اور ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یاد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کی والدہ ہمیں یاد آتی ہیں۔ فرمایا کہ صبر کا پریکٹیکل اگر تمہیں دیکھنا ہے، تمہیں اورل سمجھ میں نہیں آ رہا، پریکٹیکل دیکھنا ہے تو ہمارے خلیل اللہ کی بیوی کو دیکھ لو، کہ وہ جو چھوٹے سے ننھے سے اسماعیل کو لے کر بیاباں کے اندر نہ بندہ ہے نہ کوئی اور چیز وہاں موجود ہے، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، اللہ رب العالمین کی صرف اس یقین پہ کہ ابراہیم نے کہا کہ تمہارا یہاں کوئی اور نہیں لیکن اللہ موجود ہے، تو فرمایا یہ ہے صبر کا پریکٹیکل۔ جب اس نے صبر کیا تو ہم نے پھر دیکھو کیسا پانی جاری کیا، کیسا چشمہ جاری کیا اور کیسی نہر کو ہم نے جاری کر دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر۔ اس کے بعد اللہ اکبر، بات آتی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ ہم نے جو علم کو نازل کیا، ہم نے جو کتاب نازل کی اس کو لوگ چھپا لیتے ہیں، صحیح علم نہیں بتاتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے۔ تو ایسے لوگ کون ہیں؟ فرمائے کہ اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو ہمارے علم کو چھپا لیتے ہیں، جو ہماری باتوں کو اور ہمارے احکامات کو چھپا لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے کھول کے بیان نہیں کرتے، اور اس کی کچھ ہی دیر کے بعد ایک توحید کی آیت آ جاتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا علم تو توحید ہی ہے، سب سے بڑا علم تو لا الہ الا اللہ ہی ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کا علم سیکھیے۔ سب سے بڑا اور اس کائنات کا سب سے وسیع علم اگر کوئی ہے وہ توحید ہے، اس لیے توحید کی آیت آئی، اللہ اکبر، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اچھا وہ الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ رحمان رحیم ہے، کیوں؟ آگے اس کی کچھ اوصاف بیان ہو گئے، اللہ اکبر، اس کی کچھ نشانیاں بیان ہو گئیں، اس کی کچھ نشانیاں بیان ہو گئی کہ اللہ الہ ہے، واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی فضا لے کے جاتی ہے بادلوں کو، بادل فضا کے اوپر تیر رہے ہیں، ٹنوں ٹن اس کے اندر پانی ہے، وہ پانی برس رہا ہے، قطرات برس رہے ہیں، یہ کرنے والا کون ہے؟ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے بعد روزوں کا سورہ البقرہ ہے، دوسرا سپارہ ہے، تو روزوں کے بارے میں تو آپ کو زیادہ معلومات ہی ظاہر ہے، لیکن پھر بھی ایک آدھ بات میں جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہیں جو انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے، جس کو کہا جاتا ہے شیخ فانی، شیخ فانی، وہ ختم ہے، ابھی ان کی ہڈیاں بالکل ختم ہو گئی، اور ایک خاتون ہے وہ بھی بوڑھی ہیں، اتنی ہی، ان کو شیخ فانیہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اگر رمضان کا مہینہ آ جائے اور ان کے پاس زندگی ہو تو پھر یہ روزے نہ رکھیں، ان کو چھوٹ ہے، یہ روزے نہ رکھیں، یہ فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، زیادہ کو کھلا سکتے ہیں زیادہ کو کھلا دیں، کوئی بات نہیں، کھلا دیں۔ دوسرا، وہ عورت کہ جو دودھ پلا رہی ہے، یا وہ عورت جو ابھی حمل میں ہے، پریگننٹ ہے، فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ، توجہ سنیے گا ذرا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر دودھ پلانے والی کو خطرہ ہے، دودھ پلانے والی کو خطرہ ہے کہ میرا بیٹا یا میرا بچہ، میری اولاد بھوکی رہ جائے گی، دودھ نہیں آئے گا، یہ سیر نہیں ہو پائے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے، نڈھال ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو ایسی دودھ پلانے والیاں وہ روزے کو چھوڑ دیں، رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیں۔ اور جو حمل والیاں ہیں ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نے نہ کھایا، میں نے نہ پیا، تو جو میرے پیٹ میں ایک جان پرورش پا رہی ہے اور وہ کمزور ہو سکتا ہے، نڈھال، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو ایسی حمل والیاں بھی روزہ نہ رکھیں، روزے کو ترک کر دیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اس کی قضا دینی ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، فرمایا اس کی قضا بھی نہیں دینی ہے، اس کی قضا بھی کوئی نہیں ہے، ہاں اگر فدیہ دینا چاہیں تو وہ فدیہ دے دیں۔
फिर आगे एक आयत आ जाती है वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जो आपको मालूम है कि रमजान का बयान चल रहा है, उसके बाद तौहीद की आयत, उसके बाद फिर रमजान का बयान। तो उलमा फरमाते हैं कि रमजानों में खूब दुआएं मांगो, खूब दुआएं मांगो, उठते बैठते चलते फिरते लेटे हुए अपने पहलुओं के बल बदलते हुए, बेड पर लेटे हुए, बिस्तर पर लेटे हुए मांगिए, अल्लाह से खूब मांगिए, ये मांगने का दिन है। और आगे फिर एतिकाफ के हवाले से कुछ बातें आ जाती हैं कि मस्जिद में आपको एतिकाफ करना है, और एतिकाफ मस्जिद में ही होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। एतिकाफ में जाना कब है? मिसाल के तौर पे आज 20वां रोजा है, इस 20वें रोजे का आफताब गुरूब हो चुका, मस्जिद आ जाइए, मस्जिद में आ जाइए, जिक्र व अस्कार में, तिलावत में, नमाज में, नवाफिल में, क़यामुल लैल में अपना वक्त गुजारिए, और सुबह फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद अपने अपने खेमों में चले जाइए। ये एतिकाफ का एक तरीका है। और जो खातून है वो भी कहाँ एतिकाफ करेंगी? मस्जिद में करेंगी। हाँ, मस्जिद वालों को इंतजामात भरपूर करने चाहिए। इंतजामात हैं, ठीक है, बैठिए, इंतजामात नहीं है तो ठीक है, अपने घरों में रहिए। वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, अल्लाह फरमाता है कि जब तुम एतिकाफ में मसाजिद में मौजूद हो तो अपनी बीवियों के करीब ना जाओ। ये इस बात की दलील है कि मर्द हो या औरत हो, उसका एतिकाफ कहाँ होगा? मस्जिद में होगा। फिर ये अहकामात रमजान के एतिकाफ के खत्म हो जाते हैं, और ये खत्म पता है कहाँ पे होते हैं? वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगों अपने निवालों को, अपने माल को, अपनी कमाई को बातिल ना करो, यानी हराम कमा कर ना खाओ। अगर तुम हराम का लुकमा अपने मुंह में डालोगे, हराम कमाई, तो इन रोजों का कोई फायदा नहीं, इसका कोई मकसद तुम्हें नहीं मिलने वाला। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैप्टर क्लोज कर दिया ये आयत बयान करके, और उसके बाद बयान हो रहा है, अल्लाहु अकबर, कुछ बातें बयान हो रही हैं पीरियड्स की, खवातीन भी हैं और हमारे मर्द हजरात भी बैठे हैं। वयसअलूनका अनिल महीज़, या उससे पीरियड्स के बारे में, खवातीन के हैज़ के बारे में सवाल करते हैं, तो इनसे कहते हैं कि ये तो नजासत है, और उस वक्त तक उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक ना हो जाए, साफ ना हो जाए। लेकिन अगर दौरान पीरियड्स, दौरान हैज़ मुबाशरत कर ली, अब क्या करना है? उसका कफ़ारा है, उसका कफ़ारा अदा करना है। और उसका कफ़ारा क्या है कि 1 दिनार या आधा दिनार तुम्हें सदका करना है। 1 दिनार या आधा दिनार। 1 दिनार जो होता है ना, सोने का दिनार, वो कम से कम 4.25 ग्राम का होता है, 4.25, 4.25 ग्राम शायद होता है, या इससे भी कम होता होगा। तो वो 1 दिनार अगर वो नहीं कर सकते तो फिर आधा दिनार या उसके मुताबिक रकम तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए कफ़ारा है। इन्नल्लाह युहिब्बुन अत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तौबा करने वालों को, माफी मांगने वालों को और पाक साफ रहने वालों को पसंद करता है। उसके बाद जिक्र आ रहा है तलाक का। तलाक के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस बिल्कुल पक्के ठक्के सच्चे, ऐसे दिमाग में बैठी हुई हैं बातें अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी चंद बातें बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ख़त्म करता हूँ। तलाक देनी है, मर्द का हक है, दे दीजिए। अगर आप खुश नहीं हैं, आपका मिजाज नहीं है, आपके मामलात सही नहीं चल रहा है, आपको हक है, आप तलाक दे दीजिए। बीवी का भी हक है कि अगर उसका मिजाज और उसके मामला शौहर के साथ नहीं चल रहा है तो वो खुला ले ले। तलाक लेने के बाद इद्दत कितनी है? तलाक दे लेने के बाद इद्दत है 3 हैज। 3 हैज क्या है? खातून की इद्दत है। और उसके बाद अगर कोई वो औरत खुला लेती है, यानी तलाक नहीं हुई, उसने खुला ले ली, तो उसकी इद्दत कितनी है? 1 हैज है। और अगर किसी का खाविन फौत हो जाता है, किसी का खाविन फौत हो जाता है तो उसकी भी इद्दत है, और वो इद्दत कितनी है? 4 महीने और 10 दिन है। ठीक है। और तलाक जो है वो एक मजलिस के अंदर चाहे आप 3 बार बोलो या 300 बार बोलो या 3000 बार बोलो, वो एक ही तलाक रहती है, एक ही शुमार की जाती है। इसके बाद तालूत और जालूत, आखिरी बात बयान कर रहा हूं, टाइम ज्यादा हो रहा है। एक था ताबूत सकीना, आखिरी पेज है ये दूसरे सिपारे का, ताबूत सकीना। उस ताबूत सकीना में मिम्मा तरका आला मूसा व आलु हारून, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की बाकियात थी। उस ताबूत के अंदर उनकी
کہا جاتا ہے کہ اس تابوت میں جو ہے وہ موسیٰ کا عصا بھی تھا اور دیگر چیزیں بھی اس کے اندر موجود تھیں. تو وہ جو لڑنے کے لیے کسی سے جاتے تھے تو اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے اور پھر وہاں کھڑے ہو کر جو ہے اس کو سامنے رکھ کر جنگ کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین ان کو دے دیا کرتا تھا مدد و نصرت کے ساتھ فتح. لیکن جب یہ حد سے تجاوز کرنے لگے اور اخلاق اور کردار میں ان کے بگاڑ آ گیا تو پھر ایک تھا وہاں پر جالوت, اس نے اس کے اوپر کیا قبضہ. اب یہ طالوت والے اور یہ لوگ پہنچے اس وقت کے پیغمبر کے پاس کہ بھائی ہمارا تو وہ جو تابوت تھا اور ہمارے لیے تو بڑا بابرکت ہے, اس کے اوپر تو قبضہ ہو گیا, تو کیا کیا جائے؟ کہا بھائی طالوت ہے نا تمہارے ساتھ, طالوت کو کمانڈر ان چیف بناؤ, کمانڈر ان چیف بناؤ اور جاؤ اور جا کے لڑو اور لے کر آؤ اپنی چیز کو. تو وہی یہودی اعتراض کہنے لگے طالوت کو کیوں کمانڈر ان چیف بنا؟ ایک تو ہر وقت اعتراض. موسیٰ نے کہا گائے ذبح کرو, کہہ رہے کیوں گائے ذبح کریں؟ ہر بات پہ اعتراض کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. اللہ اکبر. تو کیا کہا کہ بھائی ہم کمانڈر ان چیف اس کو کیوں بنائیں؟ اس کے پاس دولت ہی نہیں ہے, مالدار ہی نہیں, اس کا پیسہ ہی نہیں ہے. کمانڈر ان چیف کے لیے دولت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ کسی کو کمانڈر بنانا ہے تو یہ تھوڑی دیکھنا اس کے پاس مال ہے, اس کو پاس یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پاس طاقت کتنی ہے, اس کے پاس علم کتنا ہے, وہ ماہر کتنا ہے لڑنے میں, مہارت کتنی ہے, وہ جنگ و جدل کا تجربہ کتنا رکھتا ہے, جہاد کا تجربہ وہ کتنا رکھتا ہے. لیڈر اس کو بنایا جاتا ہے بھائی, کمانڈر اس کو بنایا جاتا ہے. جاؤ اس کو کمانڈر بناؤ. تو اس کو کمانڈر بنایا گیا اور پھر اس کے بعد وہ اس کے لشکر سے لڑائی ہوئی اور وہ لے کر آ گئے. اب یہ باقیات جو ہیں, ان باقیات میں تبرک حاصل کرنا, اس سے تبرک حاصل کرنا کیا یہ درست ہے, جائز ہے؟ انبیاء کی باقیات اگر ہیں, انبیاء کی باقیات جب تک وہ زندہ تھے اس وقت تک اگر وہ موجود ہیں تو پھر ان سے تبرک حاصل کرنا کوئی مذائقے کی بات نہیں. لیکن یہ خاصہ صرف انبیاء کا ہے. نبی کے بعد کسی اور ہستی کی کسی بھی چیز سے تبرک حاصل کرنا شریعت میں بالکل منع ہے, بالکل منع ہے. کہ جی یہ مولا علی کا قدم ہے, یا یہ ان کی تلوار ہے, یا ان کا یہ فلانا ہے, یا ان کا فلانا ہے, بالکل نہیں. شریعت میں اس کی بالکل ممانعت ہے, اس سے کوئی تبرک حاصل نہیں کیا جا سکتا. یہ دوسرے سپارے کا خلاصہ تھا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.